تو اس لیے پابندی. آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں ہماری جو اماں تھی نا، ہماری امی، وہ باورچی خانہ بند کر دیتی تھی کہ رمضان میں باورچی خانہ نہیں کھلے گا، لہذا ہر شخص کے لیے کمپلسری تھا روزہ رکھنا. کوئی کیوں کھانا نہیں ملے گا کسی کو بھی. پورا وہ بڑے عیب کی بات تھی اگر رمضان میں دن میں باورچی خانہ کھل جائے. علاوہ اس کے کہ جب افطاری کا وقت ہوتا تھا تو اس سے کچھ گھنٹے پہلے کھل جاتا تھا پکانے کے لیے. تو ایسے ہماری مائیں جو ہے نا روزے دار بنایا کرتی تھی. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ پورا قرآن پاک ہر ایک کو پڑھنا ہے. کوئی اول فال کتاب، کوئی ناول، کوئی رسالہ، کوئی الٹی سیدھی کہانی یہ نہیں پڑھنی. اس سے روزے کو نہیں بہلانا. قرآن پڑھ کے روزے کو بہلانا ہے. قرآن پڑھو، قرآن پڑھ کے روزے کو بہلاؤ. یہ تمہاری آنکھیں اگر دیکھیں تو قرآن دیکھیں، یہ آنکھیں دیکھیں تو اچھی بات دیکھیں، بری بات کوئی نہ دیکھے. اگر جو یہ فلمیں دیکھیں گی، یہ جناب علی برے برے کارٹون دیکھیں گی، یہ جناب ننگی تصویریں دیکھیں گی تو ظاہر ہے یہ آنکھوں کا گناہ ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا زہر آلود تیر ہے. سب سے بڑا نگاہ جو ہے، نگاہ بینائی دیکھنا، تو دیکھنا جو ہے وہ شیطان کا سب سے زہریلا، زہر میں بھرا ہوا تیر ہے. مطلب کیا ہوا؟ ہر چیز جو ہے وہ آنکھوں کے دیکھنے سے. اب میں بتاؤں آپ کو، آنکھوں کا دیکھنا، آپ جب ایک خوبصورت چیز کو دیکھتی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے دل میں ایک کشش پیدا ہوتی ہے کہ آپ اس کو دوبارہ دیکھیں، ہے نا. جب اس کو دیکھا آپ نے دوبارہ بھی تو آپ کے دل میں اس کے متعلق خیالات آنا شروع ہوئے. ٹھیک ہے. اب وہ خیالات خراب قسم کے خیالات آنا شروع ہوں گے تو پھر اس کے بعد آپ کا دل کہے گا چلو ذرا چل کے اس سے ملاقات بھی کی جائے، ہے یہ نہیں. جب ملاقات کرنے کا خیال آیا تو انسان گناہ سے آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. تو اس لیے نگاہ کو تم بچا کے رکھو. اسی لیے مردوں کو کہا گیا کہ تم بھی اپنی نظریں نیچی کیا کرو. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اگر تمہاری نظر کسی پر ایک دفعہ پڑ جائے، ٹھیک ہے، اور وہ تمہیں اچھا لگے تو دوبارہ اس پہ نظر مت ڈالو. یعنی اگر کوئی عورت ہر مرد کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ایک دفعہ تمہیں دیکھنے میں اچھی لگے تو دوبارہ جو نظر اس پہ پڑے گی وہ نظر گناہ بن جائے گی. یہی حکم عورتوں کے لیے ہے. اگر تمہیں ایک دفعہ کوئی مرد اچھا لگے تو دوسری دفعہ اس خواہش سے کہ یہ اچھا ہے مت دیکھو. یہ دوسری دفعہ کا دیکھنا جو ہے یہ گناہ بن جائے گا. اس لیے مردوں کو بھی کہا، عورتوں کو بھی کہا کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھا کرو. جب سڑک پہ گزرو نظر نیچی کر کے گزرو. عورتوں کو کہا سڑک کے کنارے کنارے جایا کرو، بیچ میں سے مت جایا کرو سڑک پہ. اس کے بھی ہمیں تہذیب، تمیز، آداب، ہمیں سب کچھ اسلام نے سکھا دیے کہ کیسے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. سمجھ میں آیا؟ اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہمارے دل، ہمارے دماغ، ہمارے پاؤں، ہمارے ہاتھ کبھی چوری نہ کرے. اور یہاں تو رمضان میں بھی چوری کر لیتے ہیں. کتنی دفعہ ہمارا پرس غائب ہو گیا یہاں پہ حور بائی اسکول کے اندر. ہمیں یاد ہے کتنے رمضان اور آخری جمعۃ الوداع تھا، کئی سال پہلے کی بات ہے، اور اس وقت بھی ایک عورت ہمارا پرس اٹھا کے لے گئی. ہے ہی نہیں. اس طرح جناب کوئی جوتے چرا کے لے جاتا ہے، کوئی چادر چرا کے لے جاتا ہے، کوئی برقع چرا کے لے جاتا ہے. تو اللہ ان کو یہ توفیق دینا چاہیے کہ خدا کا خوف کرو. رمضان، خدا کا خوف کرو کہ رمضان کا مہینہ جمعے کا دن اور روزے سے ہو، اس کے باوجود چوریاں کرو. اس کے باوجود چوری کرے انسان. تو اپنے ہاتھ کا بھی روزہ رکھو کہ تمہارا ہاتھ کسی کا مال بغیر اجازت جو ہے وہ نہ اٹھائے. کسی کی اجازت کے بغیر تم نہیں اٹھا سکتے کسی کا مال. اور چوری کی سزا آپ کو پتہ ہے شریعت کے اندر ہاتھ کاٹنا ہے. ایک دفعہ ایک بڑے معزز قبیلے کی ایک عورت جو ہے اس نے چوری کر لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے بڑے قریش کے سردار آ گئے. اے اللہ کے رسول، اس عورت کا ہاتھ مت کاٹیے گا، یہ ہمارے بہت معزز قبیلے کی عورت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی سرقہ کرتی، چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا. آپ یہ غور کریے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے چوری کرنا. لیکن ہمارے ہاں جن خواتین کو عادت ہوتی ہے چوری کرنے کی، وہ بغیر اجازت کسی کے بھی
چیز چوری کر لیتی ہیں تو ظاہر ہے اگر دنیا میں ہاتھ کاٹنا سزا نہیں ملی، آخرت میں اس کی سزا ضرور ملے گی اور بہت بڑی سزا ملے گی۔ تو اس وجہ سے چوری بغیر اجازت کے کوئی چیز، کسی کی سونا پڑا رہے، کسی کی چاندی پڑی رہے، ہزاروں لاکھوں روپیہ پڑا رہے، کبھی اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی مت دیکھو، کیونکہ وہ سمجھو کہ اللہ نے تمہارے نصیب میں نہیں لکھا، جو تمہارے نصیب میں لکھا ہے وہ تمہیں اللہ ضرور دے دے گا۔ لیکن چوری کے مال میں برکت نہیں ہوتی، ان سے پلی ہوئی اولادیں جو ہیں وہ بھی حرام کاریاں کرتی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے حرام مال سے جو ماں باپ اپنی اولاد کو پالتے ہیں وہ اولادیں بھی آپ دیکھیں بھٹکی ہوئی ہوتی ہیں، غلط راستوں پہ چلی جاتی ہیں، کہیں شرابی زناکار بن جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے ہاتھوں کو بھی گناہوں سے محفوظ رکھو۔ اور پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان حقیقی معنوں میں وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ لہذا آپ کے ہاتھ نہ کسی کو مارے پیٹے، نہ چیز چرائیں، نہ کسی کو پاس زیادتی کریں، بلکہ آپ کے ہاتھ بھی گناہوں سے بچے رہیں۔ اور سب سے بڑی بات ایک اور ہے، دیکھیں میں بتاؤں، رمضان المبارک کے اندر جو ماسیاں اور نوکر آپ کے گھروں کے اندر کام کرتے ہیں، ان کے اوپر سے بار کام کا ہلکا کرنا بھی ثواب ہے، کیونکہ وہ بھی روزے سے ہیں۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا، وہ بھی روزے سے ہے، تو اس کا بھی ثواب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہمیں فرمایا کہ اس کا بھی ثواب ہے کہ تم اپنے گھروں کے جو نوکر ہیں ان کو بھی مطلب نرمی کے ساتھ سلوک کرو۔ نہیں، مجھے ایک حدیث یاد آ رہی تھی، میں اصل میں وہ یاد کر رہی تھی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ اپنے نوکر کو بہت بری طرح مار رہے تھے، تو وہ حدیث میں یاد کر رہی تھی۔ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان کا نام لے کے کہا، نام اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا، آپ نے فرمایا سنو، تم جتنے اس کے اوپر قادر ہو، ہے نا، یعنی اس کو مارنے پر قادر ہو، اللہ اس سے زیادہ تم پر قادر ہے۔ وہ ایک دم تھرا گئے، کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے کوئی اتنا بڑا گناہ کیا ہے؟ کہا ہاں، یعنی مطلب یہ کہ تم جتنے اپنے نوکر کے اوپر قابو رکھتے ہو، کہ تم اس کو بری طرح مار رہے ہو، تو تمہارا خدا جو ہے وہ اس سے زیادہ تم کو مار سکتا ہے، کیونکہ وہ تم سے زیادہ تم پر قدرت رکھتا ہے۔ تو وہ کانپ گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے یہ اتنا بڑا گناہ ہو گیا، اگر ہو گیا تو اب میں کیا کروں؟ میں صرف یہی کر سکتا ہوں کہ میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا، اس غلام کو آزاد کر دیا۔ یعنی کتنا بڑا کفارہ دیا انہوں نے اپنی اس خطا کا کتنا بڑا کفارہ ادا کر دیا۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ تو آپ دیکھیے سبحان اللہ، ایسے معافی مانگنے والے، ایسے کفارہ ادا کرنے والے حضور کے صحابہ کرام تھے۔ تو میری عزیز بہنوں، کہنے کی بات یہ تھی کہ آج ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ ہمارا روزہ کیسا ہونا چاہیے جو خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ اس میں آپ کی زبان بھی روزہ رکھے، آپ کی آنکھیں بھی روزہ رکھیں، آپ کے کان بھی روزہ رکھیں، آپ کے ہاتھ بھی روزہ رکھیں، اور آپ کے پاؤں بھی روزہ رکھیں، اور آپ کا دل و دماغ بھی روزہ رکھے۔ دل تو سب سے بڑا گناہگار ہو جاتا ہے جب تمہارے دل کے اندر غرور ہوتا ہے، اس کے اندر کینہ ہوتا ہے، اس میں تکبر ہوتا ہے، اس میں حسد ہوتا ہے، اس کے اندر منافقت ہوتی ہے، ساری برائیاں تو اس دل میں ہوتی ہیں۔ تو لہذا سب سے پہلے اس دل کو صاف کرو روزے میں، اس دل سے حسد کو دور کرو، اس دل سے کینہ کو دور کرو، سب کو معاف کر دو۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ تکبر کو ختم کرو، اپنے آپ کو کمتر سمجھو، اپنے آپ کو کمتر سمجھو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں تقوی کیا ہے؟ جب پوچھا اے علی رضی اللہ عنہ تقوی کیا ہے، تو فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ تو گناہ پر اصرار نہ کرے، تو گناہ پر اصرار نہ کرے اور اپنے عمل پر غرور نہ کرے، اپنے عمل پر غرور نہ کرے۔ مطلب کیا کہ گناہ پہ اب روزہ نہیں رکھا، کسی نے کہا تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ ہاں نہیں رکھا، روزہ ہے ہی نہیں، یہ کیا ہوا؟ یہ گناہ پہ اصرار ہوا۔ تو پتہ ہے آپ کو، روزہ اگر آپ رکھیں تو آپ کھل کر یہ بھی نہ کہیں لوگوں سے کہ میرا روزہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ حکم ہے اسلام کا، ہمارے حضور نے فرمایا کہ ظاہر مت کرو، پھر اپنے گناہ کو دوسروں پر ظاہر مت کرو، کہ مطلب کھل کر مت کہو کہ ہم نے روزہ نہیں رکھا، خاموش ہو جاؤ،
سب کے سامنے کھانا مت کھاؤ. اور ہم دیکھ رہے ہیں رمضان میں میزیں سج رہی ہیں, دوپہر کا کھانا لگ رہا ہے, بچے آ رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں, ہے نا. بعض گھروں میں یہ بھی ہو رہا ہے رمضان کے اندر. تو یہ کھل کر مطلب یہ گناہ ہوا نا کہ آپ نے کھل کر اعلان کر دیا. مطلب کیا ہوا کہ اپنے گناہ پر آپ نے اصرار کر لیا, اپنے گناہ پہ آپ نے اصرار کر لیا. تو ایسا بھی مت کیجیے, کسی بچے کو کھانا دینا ہے باورچی خانے میں بند کرو, ایک طرف بٹھاؤ, کھانا دو, کہنا یہاں کھاؤ, اور یہیں سے یہیں ہاتھ دو, منہ دو, تب تم باہر آؤ. جو بچے ہیں ان کو کھانا, تاکہ انہیں بچپن سے عادت پڑے کہ گناہ کے اوپر اصرار نہیں کرنا ہے, دوسروں پر ظاہر نہیں کرنا ہے کہ ہم نے روزہ نہیں رکھا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس لیے اپنے گھروں کا ماحول رمضان میں تبدیل کر دو, اپنے گھروں کا ماحول روزے دار ماحول بناؤ, تاکہ ہم لوگ وہی تو اصل میں ہماری ماؤں کی تو تربیت ہے جو آپ اور ہم آج روزے سے ہیں اور چلے آ رہے ہیں سننے کے لیے, سنانے کے لیے کہ جو بھی نیکی ہو سکے ہمارے کانوں میں پڑ جائے, جو بھی نیکی ہو سکے ہمارے عمل میں آ جائے, جو بھی بات سنیں ہمارا عمل درست ہو جائے, ہے ہی نہیں. یہ سب اللہ ہمارے ماں باپ کو بخشے, رب العالمین بڑے درجات انہیں کرے جنہوں نے ہماری یہ تربیت کی. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا روزہ رکھنا چاہیے جو اللہ کی بارگاہ میں ہمارا یہ روزہ مقبول ہو جائے. آئیے اللہ سے ہم سب دعا مانگیں, رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے, اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما دے, اللہ کل مصیبتوں کو دور فرما, کل پریشانیوں کو دور فرما, اللہ ہم سب کے رزق و روزی میں برکت عطا فرما, ہم سب کے رزق و روزی میں وسعت عطا فرما, اللہ ہم سب کو حلال روزی عطا فرما, اللہ ہم سب کو حرام روزی سے بچا, حرام نوالے سے بھی بچا, اللہ ہمیں جھوٹ سے بچا, غیبت سے بچا, اللہ تبارک و تعالی چوری چکاری سے بچا اور بددیانتی سے بچا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا بنا دے, امانت دار بنا دے, عہد پورا کرنے والا بنا دے, متقی پرہیزگار بنا دے. اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو قبول فرما لے. اللہ تبارک و تعالی ہماری سب گناہوں خطاؤں کو معاف فرما, ہمارے گھر والوں کو سب کو زندگیاں عطا فرما, صحتیں عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی سب بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی بیماروں کو صحت کلی عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی بیماروں کو صحت کلی عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش فرما دے, اللہ ہماری بخشش فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا, جہنم کی آگ سے بچا, اور قیامت کے دن ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.